ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت آفیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب جنتی زیور کا پارٹ نمبر 111 پڑھیں گے۔ اور چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلی سب ویڈیوز میں آپ کو ایک ریڈ کلر کا وہ جو لوگو ہے وہ دکھ رہا تھا، لیکن ابھی کچھ سیٹنگ نہیں مل پا رہا کافی ٹائم سے، اور سوچا کہ ابھی چونکہ اقامت اردو پڑھنے والے تو سب ہو ہی چکے ہیں، تو ہو سکتا ہے اس طرح ڈال کر آج چیک کیا جائے۔ آپ لوگ رسپانس دیجئے کہ اس طرح صحیح رہتا ہے یا نہیں رہتا۔ آج کا یہ پارٹ اسی طرح رہے گا، آپ کو دھیان سے دیکھنا، میں پڑھتا جاؤں گا، ہے نا۔ دیکھیں، یہ لکھا ہوا ہے اقامت، ٹھیک ہے۔ اقامت کے بعد ہے اقامت اذان ہی کے مثل ہے، مگر چند باتوں میں فرق ہے۔ اذان کے کلمات ٹھہر ٹھہر کر کہے جاتے ہیں اور اقامت کے کلمات کو جلد جلد کہیں، ٹھیک ہے، درمیان میں سکتہ نہ کریں۔ یہ تیسری لائن میں ہم آ گئے۔ اقامت میں حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ قد قامت الصلاۃ بھی کہے۔ دیکھیں، یہ پہلی لائن میں اوپر لے آؤں گا، ٹھیک ہے، جیسے پڑھوں گا وہ لائن اوپر آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے لیے تھوڑی آسانی ہو جائے گی، مطلب کہ ٹھیک ہے، یہ یہاں پر مطلب کہ تو دیکھیں آگے یہاں پر اذان میں آواز بلند کرنے کا حکم ہے، مگر اقامت میں آواز، ٹھیک ہے، بس اتنی ہی اونچی ہو کہ سب حاضرین مسجد تک آواز پہنچ جائے، یعنی مسجد میں جتنے لوگ حاضر وہاں تک آواز پہنچ جائے۔ اقامت میں کانوں کے اندر انگلیاں نہیں ڈالی جائے گی۔ اذان مسجد کے باہر پڑھنے کا حکم ہے اور اقامت مسجد کے اندر پڑھی جائے۔ اب آئیے یہ مسئلہ دیکھیے پہلی لائن میں جو آ گیا وہ، اگر امام نے اقامت کہی قد قامت الصلاۃ کے وقت آگے بڑھ کر مصلی پر چلا جائے۔ اسی طرح اقامت میں بھی حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے وقت داہینے بائیں منہ پھیریں، یعنی سیدھی طرف الٹی طرف منہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اذان میں جس طرح کرتے اس طرح اقامت میں بھی کرنا ہے۔ اسی طرح اقامت ہوتے وقت کوئی شخص آیا تو اسے کھڑے ہو کر انتظار کرنا مکروہ ہے، بلکہ اس کو چاہیے کہ بیٹھ جائے اور جب حی علی الفلاح کہا جائے تو اس وقت کھڑا ہو۔ یوں ہی جو لوگ ہے نا مسجد میں موجود ہیں وہ بھی اقامت کے وقت بیٹھے رہیں۔ جب حی علی الفلاح مکبر کہے، یعنی تکبیر کہنے والا کہے، اس وقت سب لوگ کھڑے ہوں۔ یہی امام کے لیے بھی ہے۔ آج کل اکثر جگہ غلط رواج ہے کہ اقامت کے وقت بلکہ اقامت سے پہلے ہی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، بلکہ اکثر جگہ تو یعنی زیادہ تر تو یہ ہے کہ جب تک امام کھڑا نہ ہو جائے اس وقت تک اقامت نہیں کہی جاتی۔ یہ طریقہ خلاف سنت ہے۔ اس بارے میں بہت سے رسالے اور فتویٰ بھی چھاپے گئے، مگر ضد اور حد درمی کا کیا علاج؟ خداوند کریم مسلمانوں کو سنت پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ دیکھیے لاسٹ مسئلہ، اقامت کا جواب دینا مستحب ہے۔ اقامت کا جواب بھی اذان ہی کے جواب کی طرح ہے۔ اتنا فرق ہے کہ اقامت میں قد قامت الصلاۃ کے جواب میں اقامہ اللہ و ادامہ ما دامت السماوات والارض کہے۔ اس طرح استقبال قبلہ کے، یہ جو بڑی رائٹنگ ہے، استقبال قبلہ کے چند مسائل، چند یعنی کچھ۔ دیکھیں، پوری نماز میں خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا نماز کی شرط اور ضروری حکم ہے، لیکن چند صورتوں میں اگر قبلے کی طرف منہ نہ کرے پھر بھی نماز جائز ہے۔ مثال کے طور پر کہ جو شخص دریا میں کسی تختے پر بہا جا رہا ہو اور اسے صحیح اندیشہ ہو کہ منہ پھیرنے سے ڈوب جائے گا، اس طرح کی مجبوری سے وہ قبلے کی طرف منہ نہیں کر سکتا، تو اس کو چاہیے کہ وہ جس رخ بھی نماز پڑھ سکتا ہے نا پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے گی اور بعد میں اس نماز کو دہرانے کی بھی ضرورت نہیں۔ آگے ایک اور مسئلہ ہمیں پڑھ لیتے ہیں، 2 مسائل، ٹھیک ہے، کہ بیمار میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ قبلے کی طرف منہ کر سکے اور وہاں دوسرا ایسا کوئی آدمی بھی نہیں جو کعبے کی طرف اس کا منہ کر دے، تو اس مجبوری کی حالت میں جس طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھ لے گا اس کی نماز ہو جائے گی اور اس نماز کو بعد میں دہرانے کی بھی ضرورت نہیں۔ دیکھیں یہ والی، چلتی ہوئی کشتی میں اگر نماز پڑھے تو تکبیر تحریمہ کے وقت قبلے کی طرف منہ کر کے نماز شروع کر دیں اور جیسے جیسے کشتی گھومتی جائے
خود بھی قبلے کی طرف منہ پھیرتا رہے، اگرچہ فرض نماز ہو یا نفل۔ اگر یہ نہ معلوم ہو کہ قبلہ کدھر ہے اور وہاں کوئی بتانے والا بھی نہ ہو تو نمازی کو چاہیے کہ دیکھیں تھوڑا سا ڈسٹرب ہے آج، لیکن دیکھیں یہاں سے یہ 12واں جو 112 پارٹ ہے اسی کو اوپر دیکھیں، ٹھیک ہے، کہ اپنے دل میں سوچیں اور جدھر قبلہ ہونے پر دل جم جائے اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے، اس کے حق میں وہی قبلہ ہے۔ انشاءاللہ عز و جل 112 پارٹ میں ہم یہاں سے آگے اس مسئلے سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جو سیٹنگ ہے یا تو ماؤس کا سیٹنگ کروں گا میں یا پھر وہی سیٹنگ جو پہلے والا تھا، ابھی کچھ سیٹنگ مل نہیں پا رہا اپلیکیشن کے اپڈیٹ ہونے کی وجہ سے، تو انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں آپ کو کوئی دقت